بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کا راز۔ دولت مندوں کی سوچ کے راز مجھ پر اس وقت کھلے جب میں نے اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں خود شناسی کے سفر کا آغاز کیا۔ ٹی ہارو ایکر۔ لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً امیر وہ شخص ہے جس نے اپنے اندر کے خزانے کو دریافت کر لیا ہو، جس نے خود کو تلاش کر لیا ہو، جس شخص نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور بہتر نتیجہ دیا، وہ شخص امیر ہے۔ امارت کا تعلق بینک بیلنس، پرتعیش طرز حیات، مال و اسباب کی زیادتی، بڑے مکان یا نئی گاڑی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اپنی تلاش کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خواہش نہ ہو۔ چنانچہ جس کے پاس نوکری نہیں، وہ نوکری تلاش کر رہا ہے، جسے مل گئی ہے وہ اچھے عہدے پر جانا چاہتا ہے، جو عہدے پر ہے وہ اس سے بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے۔ کوئی ملک چھوڑنا چاہتا ہے تو کوئی ملک واپس آنا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی پسند کی شادی کے فیصلے پر پشیمان ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنی بھی خواہشیں رکھتا ہے وہ تمام اس کے اندر ہوتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پڑے ہوئے خزانے کو تلاش کیے بغیر ان خواہشوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ تاکہ وہ امیر ہو جائیں، لیکن تعلیم جو نوجوانوں کو خود شناس کر دے، اس تعلیم سے وہ محروم ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے دماغ، اپنی خودداد صلاحیتیں استعمال کیے بغیر قبرستان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ دماغ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کبھی تلاش نہیں کیا۔ کیا آپ کو یہ ادراک ہے کہ مصنوعہ یعنی پروڈکٹ اہم نہیں ہوتی، مشین اہم ہوتی ہے؟ کیونکہ مصنوعہ اگر ضائع ہو بھی جائے تو مشین سے اس چیز کو دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے جو نتیجہ دے رہا ہے، وہ خواہ پیسے کی شکل میں ہو، شہرت کی شکل میں ہو یا آسانیوں کی شکل میں ہو۔ اصل میں وہی ملینئر ہے۔ امیر لوگ امیر کیوں تھے؟ ہم قابلیت کے بغیر نتیجہ چاہتے ہیں۔ ہر ٹرینر چاہتا ہے کہ ٹونی رابنس اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگائے۔ ہر کاروباری شخص چاہتا ہے کہ کسی دن بل گیٹس اس سے وقت مانگے۔ ہر دانشور چاہتا ہے کہ لوگ ٹکٹس لے کر مجھے سنیں۔ یہ سب خواہشیں ہیں، ہر شخص میں پائی جاتی ہیں۔ ہر شخص اپنے اندر کے ملینئر کو جانے بغیر یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، یہ اصلی دولت مند ہے۔ اپنے اندر جاتی مارنے والا امیر ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر جو سراغ زندگی پاتا ہے وہ دنیا میں خوشحال رہتا ہے۔ تیرے اندر آپ حیاتی ہو کا راز جاننے والا ملینئر ہوتا ہے۔ اپنے اندر کے اس ملینئر کو دریافت کیے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی بڑا شاعر بن جائے، بڑا دانشور بن جائے، بڑا بزنس مین بن جائے یا بڑا رائٹر بن جائے۔ جن لوگوں نے ادارے بنائے، جنہوں نے ملک بنائے، جنہوں نے بڑے کام کیے، وہ حقیقتاً امیر لوگ ہیں۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ کبھی آپ نے ان کی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بننے تک کی کہانی پڑھی ہے؟ آپ یہ سوانح پڑھیں تو پتہ لگے گا کہ وہ کتنے بڑے ملینئر تھے۔ اسی طرح شیکسپیئر ملینئر ہے، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، غالب فیض، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ملینئرز میں شامل ہیں، اور انہوں نے اپنے اندر جھاتی ماری اور اپنے اندر کا خزانہ تلاش کیا۔ دولت کا مفہوم۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ملینئر کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس خوب پیسہ ہو یا بڑی بڑی جاگیریں ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں دولت مند یا ملینئر کی تعریف یہی ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ آپ کو اپنی معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی کو پیسہ کمانے کی انتہائی خواہش ہو تو اس کے لیے ملینئر بننے کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی کی خواہش پیسہ نہ ہو تو اس کے لیے ملینئر ہونا کچھ اور ہوگا۔ یہ جاننا
بہت ضروری ہے کہ اصل میں ملینئر کیا ہے۔ ہر ایک کا راستہ جدا ہے، ہر فرد کی منزل الگ ہے۔ کوئی کھیل میں چیمپئن بننا چاہتا ہے تو کسی کے لیے ٹاپ کرنا کمال ہے، کسی کے لیے منفرد کاروبار اہم ہے، خواہ اس میں پیسہ زیادہ ہو یا نہ ہو، تو کوئی لکھاری یا ٹرینر کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے۔ غرض ہر شخص کی خواہش جدا ہے۔ دنیا میں کام کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے۔ استقامت میں برکت ہے، مگر اس سے بھی اہم یہ نکتہ ہے کہ آپ وہ کام مستقل مزاجی کے ساتھ کریں جو آپ کی جبلت اور فطرت کے مطابق ہوں۔ یہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا آپ نے اپنے سے کبھی یہ سوال کیا کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا وہ میری جبلت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر قدرت نے کسی کو بزنس مین بنایا ہے اور وہ تدریس میں سر توڑ کوشش کرتا رہے تو وہ فیل ہو جائے گا، لیکن اگر قدرت نے اسے بنایا ہی تعلیم کے لیے ہے تو وہ چاہے بزنس میں PhD ہی کیوں نہ کر لے، وہ ایک دکان بھی نہیں چلا سکتا۔ نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد آپ کے ارد گرد ایسی ہے جو لیڈرشپ کی ڈگری لیتی ہے لیکن ساری زندگی ملازمت کرتی رہتی ہے۔ خود شناسی طویل عمل ہے۔ خود کو جاننا ایک لمحے کی بات نہیں، یہ ایک سفر کا نام ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ ایک نشست میں اس سفر کا آغاز ہو اور اس کا انجام 5 سال بعد آئے، لیکن پہلا قدم اٹھانا اور چلنا پہلا کام ہے۔ یہ اہم نہیں کہ مجھے کہیں جانا ہے، بلکہ اہم تر یہ ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے منزل کا انتخاب کرنا ہے، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ میرے لیے کون سی منزل مناسب ہے۔ ان سوالوں کے جواب 2 بنیادوں پر تلاش کیے جاتے ہیں۔ اول، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، دوم، ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ پاکستانی قوم یہ سنتی ہے کہ دل کیا کہتا ہے، لیکن دماغ کیا کہتا ہے شاید کبھی نہیں سنا۔ دل سے جنون لینا چاہیے، ہم دل کی سنتے ہیں، اور دماغ سے جنون چاہتے ہیں، حالانکہ دماغ کے پاس جنون نہیں ہوتا۔ اگر ان دونوں کا متوازن استعمال کیا جائے اور پھر کسی ماہر مشاور سے مشورہ کر لیا جائے تو آپ زندگی کے بہت سے مسائل سے خود کو بچانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کے خزانوں کو دریافت کر کے اپنی دنیا کے ملینئر بن سکتے ہیں۔ اندر کے خزانے جاننے کے طریقے۔ نمبر 1، وارن بفٹ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے کب ڈھونڈا کہ تم دنیا کے اتنے بڑے بزنس مین بنو گے؟ اس نے جواب دیا، میں پارک میں لوگوں کو دیکھتا تھا، تھوڑے سے پیسے پکڑتا، بوتلیں خریدتا اور تھوڑے سے نفع پر وہ چیزیں بیچ کر پلان بناتا کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بننا ہے۔ وہ لمحہ ہوتا تھا کہ جب میں بوتل پر منافع کا مارجن نکال کر سوچتا تھا کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں، ہوں تو میں کاروباری۔ نمبر 2، زندگی میں ان تمام تعریفوں کی فہرست بنائیے جو زندگی میں اندر کے خزانے کی تلاش کے حوالے سے ملیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ جب میں نے ممتاز مفتی پر پہلا فیچر لکھا تو مفتی صاحب نے بلا کر کہا کہ تیری تحریر زمانہ پڑھے گا۔ میں نے جب اپنی تحریر کی طرف دیکھا تو سوچا کہ میری تحریر کہاں زمانہ پڑھے گا، میں نے تو کبھی لکھا ہی نہیں، یہ تو پہلی تحریر ہے۔ لیکن اسی پیشین گوئی نے مجھے کالم نگار بنا دیا۔ زندگی میں کسی کا جملہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو آدمی کو جگا دیتا ہے۔ عین ممکن ہے آپ کام کوئی کر رہے ہوں لیکن شاباشی کسی اور کام میں مل رہی ہو۔ نمبر 3، ایسے کاموں کی فہرست بنائیے جنہیں کرتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہوتی ہو۔ کام تھکانے والی چیز ہے، اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو تھکاتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں ہے، وہ محبت ہے، اور محبت سے کوئی تھکتا نہیں۔ نمبر 4، وہ کون سے لوگ ہیں جن میں بیٹھ کر توانائی ملتی ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بھیڑوں کے ایک گلے میں شیر کا بچہ رہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری عادات بھیڑوں والی ہو گئیں۔
ایک دن اس نے شیروں کے جھنڈ کو دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک شیر نکلا اور اس نے ایک بھیڑ کو چیر پھاڑ دیا۔ اس عمل سے اس بچے کا اندر کا شیر جاگ گیا۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر ان کے ساتھ رہے تو موٹیویشن کا لیول انتہائی بلند ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ان کہانیوں، ان کتابوں، ان فلموں کی فہرست بنائیے جن سے موٹیویشن ملتی ہے۔ نمبر 6، ان خواہشوں کی فہرست بنائیے جن کے لیے دعا مانگتے ہوئے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ نمبر 7، ان خوابوں کی فہرست بنائیے جن کے بارے میں آپ اکثر سوچتے رہتے ہیں۔ نمبر 8، ان خیالات کی فہرست بنائیے جو آپ کو اکثر آتے رہتے ہیں۔ نمبر 9، دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع ملے تو کیا کریں گے؟ نمبر 10، کس نام کے ساتھ دنیا میں جینا چاہتے ہیں؟ شناخت کیا ہوگی؟ شناخت انسان کی مجبوری ہے۔ یہ مادہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے اندر رکھا ہے، کسی اور مخلوق میں نہیں۔ نمبر 11، جس شناخت کے ساتھ آپ جینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کون سی سروس جوڑنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو وسائل کا انتظار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ وسائل کوئی چیز نہیں ہوتی، ارادہ اصل شے ہے۔ جب ارادہ سچا ہو تو جو کچھ اس وقت موجود ہے اسی کے ساتھ کام شروع کر دیجئے۔ ہم لوگ اچھے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں جبکہ اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ جس وقت میں آپ موجود ہیں وہی سب سے اچھا وقت ہے۔ انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب وہ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، یہاں تک اسی دھوکے میں اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہتا ہے کہ میرا کل آئے گا تو میں کروں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ لہٰذا آج آپ کے پاس جو ذرائع ہیں انہی کے ذریعے اپنی کشتی پار لگائیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے لیکن خوشی نہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خوشی کیوں نہیں تو جواب دیتے ہیں کہ پیسہ تو آ گیا ہے لیکن اندر کا ملینئر کہیں دب گیا ہے۔ ملینئر کون؟ نمبر 1، ملینئر وہ ہے جس کے پاس سکون اور خوشی ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے لیکن سکون قلب نہیں ہے، وہ ملینئر نہیں ہے۔ ملینئر وہ شخص ہے جس کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں لیکن سکون قلب ہے۔ ملینئر وہ ہے جس کے پاس اطمینان ہے۔ نمبر 2، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش رہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے فلاں کسی زندگی مل جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن جس زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں اس کے مسائل کو نہیں اپنانا چاہتے۔ آدمی اپنی تکلیف کو دنیا کی سب سے بڑی تکلیف سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تکالیف کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ دنیا کس تکلیف میں ہے ہم سوچ بھی نہیں پاتے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں ان کا ذائقہ چکھیے۔ اس سے بڑا ملینئر ہونا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسے انسانوں سے بھری پڑی ہے جن کے پاس بے شمار چیزیں ہوتی ہیں مگر وہ ان سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ جو آدمی اپنی زندگی سے مطمئن ہے وہ امیر ہے۔ نمبر 4، جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے ذائقے کو محسوس کیجئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں تب وہ ان کے ذائقے کو محسوس نہیں کر پاتے، اور جب ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تب ان کی تمنا کرتے ہیں، یعنی فرصت کی نماز نہیں پڑھتے۔ جو اپنے موجودہ وسائل کو لطف نہیں لیتا وہ ملینئر نہیں ہے۔ ملینئر وہ ہے جو سوکھی روٹی سے لطف اندوز ہو۔ نمبر 5، جس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے دیگر اعضاء سلامت ہیں وہ انہیں محسوس کرتا ہے اور انہیں کام میں لاتا ہے تو وہ ملینئر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے
جب وہ کسی محروم کو دیکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اعضاء جن کی قیمت اربوں روپے ہے، اگر ان میں ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے تو زندگی انجیرن ہو جاتی ہے۔ جو انسان اربوں کے ہاتھ پاؤں استعمال کر رہا ہے وہ ملینئر ہے۔ نمبر 6، جو شخص ملینئر ہے، جو آج کے لمحے میں زندہ ہے، کل کا نہیں پتہ، تو وہ جب آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ آج کے لمحے میں موجود رہ کر دیکھیے، لمحہ موجود سے وہ شخص محفوظ ہو سکتا ہے۔ جو موجودہ حالت کو تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس لمحے میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ تسلیم کرنا اسے خوشی دیتا ہے۔ کبھی موجودہ لمحے میں موجود رہ کر دیکھیے، سکون ہی سکون ملے گا۔ ہم سکون کے لمحے کو کھولے بغیر یا تو ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر مستقبل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا دوست ہے نہ اس کے پاس ماضی کا خوف ہے اور نہ مستقبل کا حزن ہے۔ خوف اور حزن سے آزادی اللہ تعالیٰ سے دوستی کی علامت ہے۔ سچا سوال۔ جس شخص کا یہ سوال سچا ہے کہ مجھے خود کو جاننا ہے، اس سے قدرت جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سوال ہی سچا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے انسان کا خود شناسی کا سفر بڑھتا ہے، جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تخیل میں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہاں سے یہ فائلیں آ رہی ہیں کہ اے اللہ مجھے امیر بنا دے، مجھے اولاد عطا کر دے، میرا کاروبار بڑھا دے، اور کہاں یہ فائل ہو کہ اے اللہ میں اپنی تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ان فائلوں میں یہ فائل علیحدہ رکھ لی جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی 2 پیدائشیں ہیں۔ ایک پیدائش وہ ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسری پیدائش وہ ہوتی ہے جس دن وہ تلاش کرتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا۔ اگر ہمارے دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آنے سے فرق پڑا ہے یا نہیں، جانے سے فرق ضرور پڑنا چاہیے۔ آج سے خود شناسی کو تہجد بنائیے، خود شناسی کو سجدہ بنائیے، خود شناسی کو دعا بنائیے، خود شناسی کو آنسو بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اے میرے مالک، جہاں اتنی خواہشیں تو نے پوری کی ہیں، اسی طرح میرے اندر کا ملینئر بھی مجھ پر آشکار کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔